جی ناظرین، واجد وان چیئرمین استحکام پاکستان جرمنی آپ سے مخاطب ہے۔ ہم پاکستانی جب سے ہم تفریق ہوئے ہیں، جب سے ہم نے قومی پلیٹ فارم کو ختم کیا ہے، قومی پلیٹ فارم قوم کی ترقی کا ضامن ہوتا ہے۔ جب سے ہم نے میرٹ ختم کیا ہے، میرٹ ملک کی سالمیت کا ضامن ہوتا ہے۔ جب سے ہم نے حقوق میں شہریوں کو تقسیم کیا ہے، اقلیت اور اکثریت کے چکر میں ہم پڑے ہیں، تو ہم غربت کا خاتمہ نہیں کر سکے۔ ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ہمیں لیڈر نہیں مل سکا۔ آج کی ویڈیو کا عنوان ہے ناظرین، ہمیں لیڈر نہ مل سکا۔ ایک لیڈر کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کی سرزمین سے، اپنے ملک کے لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے کہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے اس ملک میں ایک مذہب کے لوگ نہیں ہیں۔ میں کوئی ایسا لفظ نہ استعمال کروں یا بیان ایسا نہ دوں جس سے میرے پاکستانی دل برداشتہ ہوں، کیونکہ لیڈر ایک باپ کی طرح ہے۔ جیسے باپ اپنے بچوں کو ہمیشہ ہنستا، کھیلتا، مسکراتا اور خوش دیکھنا چاہتا ہے، ایسے ایک لیڈر ہونا چاہیے۔ اور لیڈر ہیں، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں ایسے لیڈر نہیں ہیں۔ ہماری قوم کو یہ شعور آنا ہے، اور میں کہتا ہوں اب آ جائے کہ آپ لوگ ایک قوم ہیں، اور یہ حق ہے۔ اگر کوئی صاحب عقل لوگ ہیں تو وہ حق کی بات کو سمجھ جاتے ہیں۔ یہ حق ہے کہ آپ ایک قوم ہیں، اور ایک قوم میں مختلف مذاہب ہیں۔ اس کی وجہ سے یہ جو قومی پلیٹ فارم کا خاتمہ ہے ہم اور میرٹ کا خاتمہ اور حقوق میں تقسیم ہے، ہمیں لیڈر نہیں مل سکا۔ نہیں تو ہمارے کالجز میں، یونیورسٹیز میں ساری تنظیموں کے اسٹوڈنٹس ونگس ہیں، اسٹوڈنٹس تنظیمیں ہیں، اس کے باوجود ہمیں لیڈر نہیں مل سکا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہی ہے کہ پہلے پاکستان کے سیاسی حل کی طرف آیا جائے، گرینڈ نیشنل پلیٹ فارم تشکیل دیا جائے، اور اس قوم میں سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو میرٹ پہ نوکری دی جائے، اور اس قوم کے تمام شہری جو مختلف مذاہب میں ہیں ان کو حقوق میں برابری دی جائے، اور گرینڈ نیشنل پلیٹ فارم پر قانون سازی کی جائے۔ یہ نہیں ہے کہ 10,000 کی نوجوان نسل کا مجمع ہے، سامنے کھڑے ہیں ہمارے نوجوان جنہوں نے اس ملک کی قیادت کرنی ہے، اور جو مقرر ہے وہ قوم میں تفریق پھیلا رہا ہے اور نفرت انگیز تقریریں کر رہا ہے۔ وہ کیا مقرر کس کے لیے یہ تقریریں کر رہا ہے؟ اس کو یہ نہیں پتہ کہ اس ملک میں جہاں وہ رہتا ہے امن کے ساتھ اس کے بچے، اس کی فیملی، اس کا کاروبار اور جو اس کی جان و مال کا تحفظ کرنے والا یہ ملک ہے، تو میں اس کے باشندوں میں نفرت پھیلا رہا ہوں۔ اس مقرر کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ حق کیا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے سزا ہو۔ اگر آپ نے آہنی ہاتھوں سے یہ معاملے کو سالو نہ کیا تو حکومت کی ریٹ کمزور ہوتی جائے گی، بہت کمزور ہو جائے گی، پھر معاملے ہاتھ سے نکل جائیں گے۔ تو ایسے لوگ جو قوم میں نفرت پھیلاتے ہیں، کسی قسم کے بھی، ان کی جو نفرت کی وجہ اگر کسی غریب کی جان جائے تو بہتر ہے کہ جو نفرت پھیلا رہا ہے اس کو جیل میں ڈالیں۔ جب تک آپ یہ چیزیں نہیں کریں گے آپ کو لیڈر نہیں ملے گا۔ لیڈر حاصل کرنا ہے پاکستانیوں تو پھر قومی پلیٹ فارم کی طرف آئیں، میرٹ کی طرف آئیں، ایکویلٹی کی طرف آئیں، تو پھر آپ کو
لیڈر ملے گا، اور 100% لیڈر ملے گا آپ کو، اور وہ لیڈر آپ کو اپنے ملک کی خدمت کرے گا، آپ اپنی ملک کی عوام کی خدمت کرے گا، پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسی کو ایک رکھے گا۔ یہ نہیں ہے کہ خارجی پالیسی میں ہم جا کر اور بیانات دے رہے ہیں اور داخلی پالیسی میں ہم اپنے قوم کے جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں ان کے اوپر قوانین بنا رہے ہیں۔ تو خارجی پالیسی میں ہم جو ہمارے ہم عقائد ممالک نہیں ہیں ان سے ہماری بڑی مضبوط دوستی ہے۔ ایسے پاکستان نہیں چل سکتا۔ داخلی پالیسی بھی ایک ہو، خارجی پالیسی بھی ایک ہو، اور انسانی حقوق کی جتنی تنظیمیں ہیں وہ پاکستان کا نام عزت کے ساتھ لیں اور وہ تعریف کریں کہ ہاں پاکستان میں ہر شہری کو مکمل حقوق میں آزادی ہے۔ یہ ہے پاکستان کی منظر، یہ ہے وہ پاکستان جو بابا قوم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جدوجہد کر کے حاصل کیا تھا۔ آپ کبھی سوچتے ہیں کہ جب پاکستان بنا تھا تو اس وقت پاکستان کے کیا حالات تھے؟ پاکستان میں کتنے مذاہب کے لوگ تھے آباد؟ بنگلہ دیش میں کتنا ہندو آباد تھا اس وقت؟ کتنے عیسائی آباد تھے؟ کیا قائد اعظم رحمہ اللہ تعالیٰ یہ سوچ سکتے تھے کہ میں ایسے قوانین بناؤں کہ جس سے میری قوم تقسیم ہو جائے، جنہوں نے آپ کو بنگلہ دیش بھی ساتھ لے کے دیا؟ اور وہ لیڈر تھے پاکستان کے، وہ لیڈر تھے، ان کے بعد کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوا پاکستان میں۔ اگر آپ سونے کی سڑکیں بھی ملک میں بنا لیں نا، کچھ ہمارے جنرلز آئے ہیں ملک میں، کچھ سیاستدانوں نے بھی کام کیے ہیں، لیکن وہ کہاں ہے ان کی ترقی؟ 1962 میں پاکستان نے اپنا ایک سیٹلائٹ سیارہ جو ہے نا اسپیس میں بھیجا تھا۔ اب کہاں ہے پاکستان؟ ایک وقت تھا کہ 60 روپے پہ ڈالر فکس ہو گیا تھا، اب کہاں ہے ڈالر اور روپے کا موازنہ کریں؟ ترقی کی گارنٹی نظام اصول کے ساتھ ہے۔ یہ جو مصنوعی ترقی ہے نا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ نظام کیا ہے؟ جب تک آپ یہ تین چیزیں قوم، جمہوریت، سیاست، ترقی، رائٹ، ان کو امپلیمنٹ نہیں کریں گے، پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا کرے، ہماری عوام، ہمارے لوگ خوشحال رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں، ہمارے باغ، ہمارے کھیت ہمیشہ سرسبز رہیں۔ لیکن میں اپنے وطن کی جو درد رکھتا ہوں، یہی میرا نظریہ ہے، یہی استحکام پاکستان کا منشور ہے کہ ہم ایک قوم ہیں، ترقی کرنا ہمارا مقصد ہے، پاکستان کے تمام شہری حقوق میں برابر ہیں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔